اور اس ماہ میں عمومی طور پر لوگوں کے درمیان میں یہ ایک عقیدہ بنا ہوا ہے کہ ماہ سفر جو ہے وہ منحوس ہوتا ہے. خاص طور پر یہ جو سفر کے 13 دن ہوتے ہیں وہ زیادہ منحوس ہوتے ہیں، جسے 13 تیزی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب حضرات محترم، شریعت مطہرہ میں اس کا حکم کیا ہے؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بدشگونی یعنی کہ انسان کا برا سوچنا، انسان اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں جب بری سوچ پیدا کر لیتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز سے، یہاں تک کہ خود اپنے سائے سے بھی ڈرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ بدشگونی ایک ایسا مرض ہے جو انسان کے ذہن و دماغ کو مفلوج یعنی ایک دم ناکارہ بنا کر رکھ دیتا ہے. حضرات محترم، ایک بادشاہ کے دور میں ایک شخص تھا جو ایک آنکھ سے اندھا تھا. تو لوگوں کے درمیان میں لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ جو شخص ہے بالکل بہت ہی زیادہ منحوس ہے. پھر بادشاہ کے سامنے لوگوں نے یہ جو ہے بات رکھی کہ اے بادشاہ، یہ جو فلاں شخص ہے کالا ہے بالکل اور ایک آنکھ سے اندھا ہے، یہ بہت ہی زیادہ منحوس ہے. جب صبح ہم اس کی شکل و صورت دیکھ لیتے ہیں تو ہمارا کچھ نہ کچھ کام بگڑ جاتا ہے. تو لہذا اے بادشاہ، ہم آپ کی بارگاہ میں یہ فریاد کرتے ہیں کہ آپ اس شخص کو اپنے شہر سے دور بھیجا دیں. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تم کہہ رہے ہو، میں بھی ایک مرتبہ اس شخص کو آزما کر دیکھ لیتا ہوں کہ حقیقتاً یہ شخص جو ہے منحوس ہے یا نہیں. تو چنانچہ بادشاہ رات میں اپنے محل میں سو گیا. جب صبح اٹھا اس نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے شخص جو کالا تھا، ایک آنکھ سے اندھا تھا، وہ سامنے کھڑا ہوا تھا. اس بادشاہ نے اس شخص کے چہرے کو دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد پھر وہ اپنے کپڑے پہنا بادشاہ، اور جو ہے دربار میں جانے کے لیے تیار ہونا شروع کر دیا. کپڑے پہنا اور جیسے ہی اس نے چپل پہننا شروع کیا تو اس چپل کے اندر جو ہے ایک بچھو تھا. جیسے ہی اس نے چپل پہننا شروع کیا اس بچھو نے اس کے پاؤں پر ٹک مار دی. اب وہ زہر سے تلملانے لگا، تکلیف سے تڑپنے لگا. وہ بادشاہ چیخنے لگا، چلانے لگا کہ مجھے بچاؤ. تو چنانچہ وہاں پر جو ہے اس کے جو وزراء ہوتے ہیں، وزیر، وہ وزیر آئے اور اچھے اچھے طبیبوں کو اس کے علاج کے لیے بلایا. تو چنانچہ طبیب جو ہے اس کا علاج کیے، لیکن وہ کچھ دن تک بستر عدالت پر ہی رہا. جب وہ بادشاہ بستر عدالت پر سے اٹھ کر اپنے دربار میں گیا اور اس شخص کا فیصلہ سنانے کے لیے، تو اس شخص کو لایا گیا اور کہا کہ واقعی میں جو ہے تو بہت ہی منحوس ہے، کیونکہ میں نے صبح میں تیری شکل دیکھ لی اور میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا. اگر میں تیری شکل نہ دیکھتا تو شاید میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا. تو وہ شخص جو کالا تھا، ایک آنکھ سے اندھا تھا، وہ بادشاہ کے سامنے رونے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ اے بادشاہ، مجھے جو ہے شہر بدر نہ کریں، مجھے شہر سے باہر نہ نکالیں. میں جو ہے فریاد کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں تیری وزاری کرتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ تو منحوس ہے. لیکن جو بادشاہ کے وزیر وہاں پر تھے، ان وزیروں میں سے ایک وزیر کو اس پر رحم آ گیا اور اس وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، گستاخی کے لیے معافی چاہتا ہوں، میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ جو ہے میری بات کی پکڑ نہ لیں، میری بات کو نہ پکڑیں، میری بات کو چھوڑ دیں، بس آپ یہ دیکھیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو کہو. تو اس وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ نے صبح جیسے ہی اس کی شکل دیکھی آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، لیکن اے بادشاہ، اس شخص نے بھی جو کالا ہے، ایک آنکھ سے اندھا ہے،
اس شخص نے بھی سب سے پہلے آپ کی شکل دیکھی، جیسے ہی وہ آپ کی شکل دیکھا وہ جب سے جو ہے قید میں رہا، آج تک وہ قید میں رہا ہے بادشاہ۔ تو اب آپ بتائیے اس شخص کے لیے کیا آپ بھی منحوس نہیں ہیں؟ جیسے ہی پہلی مرتبہ آپ نے اس کی شکل دیکھی تو آپ کو بچھو نے ڈنک مارا، اور جیسے ہی اس نے آپ کی شکل کو پہلے دیکھ لیا تو جب سے لے کر آج تک وہ بیچارہ مشقت میں رہا، وہ بیچارہ قید میں رہا۔ تو اے بادشاہ کیا آپ اس کے لیے منحوس نہیں ہیں؟ کیا آپ بھی شہر بدر ہونا چاہتے ہیں؟ تو بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی، اور بادشاہ نے پھر یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، اب یہ شخص کوئی منحوس نہیں ہے، منحوس ہے تو تم لوگ ہو کہ تم کس شخص کو منحوس سمجھ رہے ہو، لہذا تم لوگ ایک دوسرے کو منحوس کہنا ترک کر دو۔ تو حضرات محترم، اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملا کہ شریعت مطہرہ میں ہمیں کسی دن کو منحوس کہنے کا حکم نہیں دیا گیا، نہ شریعت مطہرہ میں کوئی دن منحوس ہے۔ اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی، یہ بدپالی، یہ شرک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدپالی شرک ہے، اور یہ حدیث میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا کہ بدپالی شرک ہے، بدپالی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ یعنی کہ جو تم یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدشگونی کرتے ہو، یا تم کسی جو ہے مہینے کو بدشگونی کہتے ہو، بدشگونی تصور کرتے ہو، اس میں اس کے لیے شریعت میں کوئی جگہ نہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہا۔ اب شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے شرک مخفی، ایک ہوتا ہے شرک جلی۔ اور شرک جلی جو ہے یہ جو ہے کفر ہے، شرک جلی یہ کفر ہے، اور شرک مخفی جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرک کہا وہ شرک مخفی، یعنی انسان کا یہ سوچنا کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، یا اس مہینے میں جو یہ 13 دن ہے یہ 13 دن منحوس ہے، یہ سوچنا، یا کسی انسان کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ انسان جو ہے منحوس ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ اکبر۔ حضرات محترم، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم کسی کے ساتھ بدشگونی کرو گے، اگر وہ بدشگونی اس کے اندر ہے، اگر وہ بدشگونی اس کے اندر نہ ہے، تو قیامت کے دن تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو بدشگونی کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیچڑ میں رکھے گا۔ کیچڑ میں یعنی کہ ان لوگوں کے خون اور پیپ جو بھرا ہوا ہوتا ہے اس کے درمیان میں رکھے گا، جب تک کہ تم اس بات سے لوٹ نہ آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہ بدشگونی والے لفظ سے دور رہنے کا حکم صادر فرمایا، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگ بدشگونی یہ بدکاری سے دور رہا کرو۔ اس سے جو ہے ہمارا عقیدہ خراب ہوتا ہے، اس سے ہمارا عقیدے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے دور رہنے کا حکم صادر فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ہر کسی انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی ہم فلاں کام کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا، لیکن ہم اس کو اس بات سے کنارہ کشی اختیار کر کے جب ہم اللہ پہ توکل کر کے ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب و کامران کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنی بدشگونی کو پکڑ کر رکھ لیا تو پھر جو ہے ہم جو ہے خسارے میں رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے صرف سوچنے پر اس کی پکڑ نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اس پر عمل پیرا نہ ہو جائے۔ تو لہذا بزرگان محترم، کہنے کا مقصد ہونا چاہیے ہے کہ آج یہ جو ماہ سفر ہے، اس ماہ سفر میں عموماً یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی کام شروع کریں گے تو اس ماہ مقدس میں جو ہے ہمارا یہ کام جو ہے بالکل بیکار ہو جائے گا، یا پھر ہم شادی بیاہ نہیں کرتے۔ حالانکہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی جو نکاح ہوا پہلی ہجری ماہ سفر میں ہی ہوا، پہلی ہجری ماہ سفر میں ہی ہوا، اور فتح خیبر یعنی خیبر کا جو قلعہ فتح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 8 ہجری ماہ سفر میں فتح کیا تھا۔ تو لہٰذا حضرات محترم، یہ ماہ سفر کے تعلق سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سامنے لوگوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ مہینہ یہ ماہ سفر جو ہے بالکل منحوس ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفر، کیا یعنی کہ یہ مہینہ بالکل جو ہے بالکل منحوس نہیں ہے، اگر منحوس ہے تو تمہارے اعمال تمہارے جو اعمال ہیں تو اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے تم جو ہے پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو، اور حقیقت میں جو ہے تم لوگ جو ہے ماہ مقدس کو یہ مبارک مہینوں کو جو تم جو ہے جرم والا ٹھہراتے ہو، لیکن حقیقت یہ ماہ مقدس
جو ہے بالکل جو ہے جرم والا نہیں ہے. اگر جرم والے ہو تو تم لوگ ہو کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تم غارت میں گرتے ہو, تم خسارے میں پڑ جاتے ہو اور تم دوست کسی اور کو ٹھہرا دیتے ہو. تو لہٰذا حضرات محترم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس عقیدے کو ختم کریں اور اللہ پر توکل کریں کہ جو ہے ہمارا جو بھی کام ہمیں کرنا ہے اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے, اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کام میں اگر ہمارے لیے بہتری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے گا. لہٰذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس پر توکل کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے.